یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ چولستان میں ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے میں ایک نیک دل بادشاہ تھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر کو اپنی سلطنت کے لیے ایک نعمت سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ منصفانہ فیصلے کرتا تھا اور ہر ایک کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا تھا۔ وہ اکثر اپنے وفادار گھوڑے پر اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں میں سفر کرتا۔ وہ نہ صرف اپنی بادشاہی میں لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے بلکہ قدرت کے حسین نظاروں سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا۔ اسی سلطنت کے ایک ویران علاقے میں ایک غریب بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا واحد اثاثہ ایک گائے تھی۔ گائے سارا دن جنگل میں چرتی رہتی اور شام کو گھر لوٹ جاتی۔ بوڑھی عورت اپنی بھوک مٹانے اور زندہ رہنے کے لیے اس کا دودھ پیتی۔ ایک دن بادشاہ کے کچھ سپاہی اس کے علاقے میں آئے اور گائے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہنے لگے، یہ گائے بہت صحت مند ہے، ہمیں بیچ دو۔ بوڑھی عورت نے پریشان ہو کر کہا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں اس کا دودھ پی کر زندہ رہتی ہوں، اگر میں گائے بیچ دوں تو میں اپنا گزارا کیسے کروں گی؟ میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے، تم جاؤ۔ انہوں نے گائے کو چھین کر جلا دیا۔ بوڑھی عورت نے بے بسی سے دیکھا۔ فوجیوں نے اپنی جیت کا جشن منایا اور گائے کا گوشت کھایا، لیکن بوڑھی عورت کے دل میں انصاف کی آگ جل گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے انصاف دے۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچانے کی کوشش کی، لیکن غربت اور بے بسی میں اس کی آواز عدالت تک نہ پہنچ سکی۔ دن مہینوں میں بدل گئے لیکن انصاف نہ ملا۔ ایک دن کسی نے بڑھیا کو بتایا کہ بادشاہ عمر کا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ خبر سن کر بوڑھی عورت آخرکار بادشاہ کے سامنے اپنی التجا پیش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب عمر کا قافلہ بڑھیا کے گھر کے قریب پہنچا تو بوڑھی عورت نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر بادشاہ کے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ بادشاہ حیران ہوا اور بولا، اماں کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے پر یہ بے بسی کس غم کی داستان بیان کرتی ہے؟ بوڑھی عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، عمر، تمہارے سپاہیوں نے میری گائیں چھین کر کھا لی۔ یہ گائیں میرے بڑھاپے کا سہارا تھی، اب بتاؤ یہاں کھڑے ہو کر اس کا حساب دو گے یا آخرت میں؟ عمر ایک صادق اور امین بادشاہ تھا۔ یہ سن کر وہ لرز گیا۔ وہ جلدی سے گھوڑے سے اترا اور روتے ہوئے بولا، میں آخرت میں اپنا حساب کتاب نہیں دے سکتا۔ عمر نے جب یہ کہانی سنی تو غصے میں آ گیا اور فوراً اپنے دربار میں سپاہیوں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بادشاہ عمر کے حکم پر سپاہیوں کو دربار میں پیش کیا گیا۔ دربار کے حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر آنکھ بادشاہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ عمر کے چہرے پر غصے، دکھ اور ندامت کے ملے جلے آثار تھے۔ وہ آہستہ تخت سے اٹھا، سپاہیوں کے قریب آیا اور بلند آواز میں بولا، تم نے ایک کمزور عورت پر ظلم کیا ہے۔ تم نے نہ صرف میری سلطنت کے قانون کو توڑا ہے بلکہ انسانیت کو بھی شرمسار کیا ہے۔ کیا تم نے یہ سوچا نہیں کہ اس بوڑھی عورت کی بددعا تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ سپاہی سر جھکائے کھڑے تھے، ان کی زبانوں سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ عمر نے حکم دیا کہ ان سپاہیوں کو عوام کے سامنے معافی مانگنے کے بعد سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی طاقتور کمزور پر ظلم نہ کرے۔ پھر بادشاہ نے بوڑھی عورت کو دربار کے قریب بلایا اور کمزور قدموں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ عمر نے اپنی تلوار زمین پر رکھ دی اور کہا، ماں، آج تمہارا بیٹا عمر تم سے معافی مانگتا ہے۔ میں بادشاہ ضرور ہوں مگر انسان بھی ہوں۔ تمہارے دکھ نے مجھے یاد دلایا کہ انصاف صرف درباروں میں نہیں بلکہ دلوں میں بھی زندہ رہنا چاہیے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرا دل ہمیشہ عدل سے روشن رہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ سن کر پورا دربار رونے لگا۔ عمر نے اعلان کیا کہ اس دن سے سلطنت میں کوئی شکایت دربار تک پہنچنے سے پہلے ہی علاقے کے منصف سنیں گی تاکہ کسی مظلوم کی فریاد دیر سے نہ سنی جائے۔ اس دن کے بعد چولستان کے لوگ بادشاہ عمر کو عمر عادل کے نام سے یاد کرنے لگے۔ وہ بادشاہ جس نے انصاف کو اپنی سلطنت کا ستون بنایا اور جس کی بادشاہت میں کسی کی آنکھ آنسوؤں سے تر نہ ہوئی۔ یوں بوڑھی عورت کی دعا نے ایک بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے بڑھیا کو نہ صرف گائے کی پوری قیمت ادا کی گئی بلکہ بادشاہ نے اپنی سلطنت سے اضافی مالی امداد کا بھی اعلان کیا۔
تاکہ وہ اپنی باقی کی زندگی سکون سے گزار سکے۔ اس بیان نے عمر کو گہری سوچ میں ڈال دیا اور اس نے مستقبل میں اس طرح کے نظام کو روکنے کا عزم کیا۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔